الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، تم پر بالکل اسی طرح روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، ایاماً معدودات، چند گنتی کے دن۔ پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کے طور پر اور ہدایت اور فرقان کی بینات کے طور پر۔ پس جو شخص بھی اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اور جو شخص مریض ہو یا کسی سفر پہ ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اس کے لیے رخصت ہے، وہ روزہ چھوڑ دے اور دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں بیماری تین قسم کی ہے۔ پہلی قسم کی بیماری وہ ہے قسم لا یرجى برؤہ بل هو مستمر، کہ اس قسم کی بیماری کہ جس کی شفا کی کوئی امید نہیں اور وہ بیماری مسلسل چل رہی ہے، مریض کا مرض جو ہے لا علاج ہو چکا ہے، تو ایسے مریض کے لیے روزے رکھنا کوئی فرض نہیں ہے، وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن ایک روزے کی جگہ پر فدیہ دے گا۔ فدیہ کتنا ہے؟
ایک مسکین کا کھانا، اور وہ ہے نصف سا، یعنی 1.5 کلو اناج، گندم، آٹا، کوئی بھی چیز، ایک روزے کا فدیہ کسی بھی مسکین فقیر کو دے دے۔ دوسری قسم کی مرض بیماری کہ بیمار ہے، بیماری کا علاج بھی ہے، لیکن وہ بیماری اس روزے دار کو اگر وہ روزہ رکھتا ہے اس بیماری کی حالت میں، وہ بیماری نقصان پہنچا دے گی، بگڑ جائے گی، اور اس میں اس کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایسے مریض پر روزہ رکھنا حرام ہے، تو اس بیماری کا علاج کروائے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ماہ رمضان میں ہی شفا یاب ہو گیا تو جو باقی بچے روزے رکھ لے، اور جو روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے بعد کے دنوں میں ان کی قضا پوری کر لے، کوئی بھی کمی نہیں ہے ثواب میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ اور اگر پورا ہی ماہ رمضان چھوٹ جائے تو پھر بھی رخصت ہے، بیماری کا علاج کروائے، اللہ کی توفیق سے شفا یاب ہو جائے تو دوسرے کسی بھی مہینے میں جب چاہے اگلے ماہ رمضان سے پہلے اپنی سہولت کے ساتھ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھ کے پورے مہینے کی گنتی پوری کر لے۔ اگر 29 دن کا مہینہ تھا تو 29 دن پورے رکھے، اگر 30 دن کا روزہ تھا، مہینہ تھا، تو 30 روزے پورے کرے۔ تیسری قسم کا بیمار وہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے اس بیماری میں تو بیماری تو نہیں بگڑے گی، لیکن اس پر روزہ بھاری ہو جائے گا، مشقت میں پڑ جائے گا۔ بیماری تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو بگڑ جائے، لیکن اس کی حالت بری ہو جائے گی، روزہ رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس مریض کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ یہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے، یا جب صحت یاب ہو جائے تو جب روزہ شروع کرے۔ اب سفر کی بات ہے، مسافر، اس پر بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ مسافر بھی 3 قسم کا ہے، سفر بھی 3 قسم کا ہے۔ پہلی قسم یہ ہے یضرہ الصوم ویشق علیہ مشقۃ شدیدہ بسبب سفرہ، کہ اگر وہ سفر کی حالت میں روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ اس پر بھاری ہو جائے گا اور بڑی سخت مشقت میں پڑ جائے گا وہ بندہ۔ مثال کے طور پر شدید گرمی کا موسم ہے یا لمبے لمبے دن ہیں، اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کی صحت بگڑ سکتی ہے، حالت بگڑ سکتی ہے، مشقت میں پڑ سکتا ہے۔ تو فضیلت الشیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَهَذَا يَكُونُ عَاصِيًا اِذَا صَامَ، یہ بندہ اگر اس طرح کے سفر میں روزہ رکھتا ہے تو یہ گناہگار ہوگا، یہ بندہ گناہگار ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر میں تھے، شکایت کی گئی کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ان پر وہ روزہ بھاری ہو چکا ہے، روزے میں گرے پڑے ہیں، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، نہ چلنے کے نہ اٹھنے کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا صحابہ کی یہ حالت تو فوراً پانی منگوایا اور پانی پی کے روزہ کھول دیا، اور لوگ دیکھ رہے تھے صحابہ کرام جو سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے روزہ اس لیے کھولا سفر کی حالت میں تاکہ ان کے سفر روزہ توڑنے میں یا سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے میں دل میں کوئی پریشانی نہ رہے کہ اللہ کے نبی نے اگر چھوڑ دیا ہے روزہ تو ہم بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کوئی مشقت نہیں تھی، صحابہ پر روزہ بھاری ہو چکا تھا۔ اور یہ عصر کے بعد کا واقعہ ہے، عصر کے بعد کا ٹائم تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تھوڑا سا تو وقت رہ گیا ہے، اب تو رکھ ہی لیں روزہ، صبر ہی کر لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ کی رخصت کو سمجھایا ہے کہ افضل جو ہے وہ اللہ کی رخصت کو قبول کرنا، یہ رخصت یہ ثواب کا کام ہے، یہ مستحب ہے اور اللہ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک رخصت دی ہے اور بندہ اس رخصت کو قبول کرتا ہے تو اللہ کو یہ پسند ہے۔ اس کے باوجود بعض صحابہ کرام نے روزہ نہیں کھولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھول لیا، بہت سارے صحابہ نے کھول لیا، عصر کے بعد کا ٹائم تھا، کچھ صحابہ کرام نے پھر بھی روزہ نہیں کھولا اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا کہ روزے میں نڈھال ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں، انہوں نے نافرمانی کی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رخصت اس کو قبول نہیں کیا اور روزے میں نڈھال پڑے ہیں، سفر بھی چل رہا ہے۔ اولئک العصاۃ، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نافرمان ہیں، نافرمان ہیں۔ یہ پہلی قسم کا سفر ہے کہ سفر ایسا جس میں بندہ نڈھال ہو جائے، تو ایسی حالت میں روزہ رکھنے والا نافرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا۔ اور روزہ رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، سفر کی حالت میں، ایسے اس قسم کے سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی بڑی نیکی نہیں ہے۔ دوسری قسم سفر کی، شیخ فرماتے ہیں کہ من یشق علیہ مشقہ ولکنہا محتملۃ، کہ مشقت میں تو پڑ جاتا ہے مسافر اگر روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن برداشت ہے، اس بندے میں برداشت ہے۔ اگر برداشت ہے پھر بھی کیا روزہ رکھ لینا چاہیے سفر کی حالت میں؟ کہ اگرچہ مشقت ہے، روزہ رکھنے میں مشقت ہے لیکن میں برداشت کر سکتا ہوں، اس صورت میں بھی اہل علم فرماتے ہیں فہذا یکرہ لہ الصوم، اس بندے کے لیے بھی روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ پہلے بندے کے لیے حرام تھا، پہلی قسم کے لیے جو سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی وجہ سے نڈھال ہو چکے ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایسے بندے کے لیے، مسافر کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے جو روزے کی وجہ سے مشقت میں پڑ جائے، عام روٹین سے ہٹ کے، لیکن اگرچہ برداشت کر سکتا ہو۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اگر سفر بھی ہے، روزہ رکھ لیتا تو کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ مشقت میں ہے، روزہ رکھنا نہ رکھنا برابر ہے۔ مثلا سردی کے چھوٹے چھوٹے دن ہیں اور کوئی اس پہ مشقت بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں بھی اہل علم کی دو رائے ہیں۔ ائمہ کرام، بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ اس کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دے کیونکہ رخصت اللہ کی طرف سے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں اس کے لیے افضل یہ ہے کہ روزہ رکھ لے کیونکہ اللہ کے نبی سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں۔ پھر بھی ہم ایک صورت باقی بچی سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی، جس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ لے۔ افضل غیر افضل کا اختلاف علماء میں، کوئی منع کوئی عالم نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ نہ روزہ رکھے، سفر حالانکہ آرام دہ ہے، بالکل کوئی مشقت نہیں، پھر بھی اس کے اوپر کوئی مکروہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس نے اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کیا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں جن کو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے تاکہ اللہ کے دین کو آسانی سے لوگوں کے لیے آسانی سے اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونا سمجھ میں آ سکے اور مشقت نہ اٹھائیں لوگ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان احب الدین عند اللہ الحنیفیۃ السمحہ، سب سے پیارا دین، محبوب دین اللہ کے نزدیک، محبوب عمل، دینداری وہ ہے جو عام سادہ فہم اور بغیر مشقت کے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے مسائل کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللہم صلی وسلم وبارک علی نبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس، تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام روٹین میں بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ لوگ کون تھے جن میں آپ سب سے آگے تھے؟ وہ لوگ صحابہ تھے اور عرب لوگ تھے۔ عرب لوگ کی سخاوت جو ہے وہ عجمی کے تصور سے باہر ہے۔ عربی آدمی خیمہ لگایا ہوا ہے صحرا کے اندر ایک ریت کے ٹیلے پر، جہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے، اس کے پاس ایک اونٹنی ہے، اس اونٹنی کے اوپر وہ اپنا خیمہ باندھ کے بچوں کو سوار کر کے سفر کرتا رہتا ہے پانی کی تلاش میں۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اچانک ایک مسافر وہاں سے گزرتا ہے، نہ جان نہ پہچان، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے۔ عربی کی صفت بتا رہا ہوں، عربی کی سخاوت، وہ چاہے دور جاہلیت کا مشرک عربی ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ مسافر سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے کھانا ہے کہ نہیں کھانا، بغیر پوچھے اونٹنی کو نہر کر کے گوشت بھون کے سامنے لائے گا، کہے گا کھانا کھا لیجئے۔ اور وہ اونٹنی جو اس کی ساری دنیا ہے، جس کے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں تھا، بغیر جھجک کے، یہ عربی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب عجم سے بڑھ کے سخی تھے علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور ماہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل کی ملاقات ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بھی بڑھ کر سخی ہو جاتے تھے، مال خرچ کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ماہ رمضان کی ہر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، قرآن کا مذاکرہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، خود سناتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام بیٹھ کے قرآن ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ اور جب جبریل سے ملاقات ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے والے سخی ہو جاتے تھے۔ اور یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی، اس میں ہمارے لیے ترغیب ہے کہ عام دنوں میں بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے، کھانا کھلانا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ دیکھیں، خرچ کرنے میں، صدقہ خیرات میں، سخاوت میں سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ اپنے بیوی بچے اور اپنے بہن بھائی، اپنے دادا کی اولاد، پردادا کی اولاد، اپنے رشتہ دار، برادری، خون کا رشتہ، چاہے قریب کا ہے دور کا ہے، ان کے زیادہ حقوق ہیں سب سے۔ ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، ایک دوسرے کو ہدیہ دینا، تحفے تحائف دینا، یہ سب سے پہلے ہے، سارے مسلمانوں سے پہلے۔ اور یہاں تک دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ پہلے حکم دیا کہ اپنے بیوی پر اپنے بچوں پر خرچ کرو، اور اگر تنگ دستی ہے پھر بھی خرچ کرو دل کھول کے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اگر تنگی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ ان قریب جلد ہی تمہاری مشکل کو آسانی میں بدل دے گا۔ نسخہ کیا بتایا؟ دل کھول کے اپنوں پر خرچ کرو، دل کھول کر، اپنے خاص طور پہ بیوی بچوں سے شروع کرو، اور اپنے رشتہ دار، بہن بھائی، چاچا کے بیٹے، تایا کے بیٹے، دادا کے اولاد، دور کے قریب کے، یہ سب سے پہلے۔ اور اسلام کی یہ ترغیب ہے کہ خرچ کرو، کھانا کھلاؤ ایک دوسرے کو کھلے دل سے ملو، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دو دل کھول کر۔ اور ماہ رمضان میں تو اس سے بڑھ کے ہے ترغیب دیے۔ بہرحال آخری بات یہ ہے کہ یہ آخری عشرہ بھی شروع ہونے والا ماہ رمضان کے آخری 10 دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل، کہ جب آخری 10 دن شروع ہو جاتے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے، پوری رات عبادت کرتے تھے، اور فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنی بیویوں کو جگاتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو جگاتے تھے، یعنی اکیلے یہ نہیں کہ مسجد میں جا کے بیٹھے ہیں، اپنے سارے گھر کو جگاتے تھے آخری 10 راتوں میں، اور یہ بھی نہیں طاق راتوں میں، پوری 10 راتیں۔ اور وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، لنگوٹی کس لیتے تھے کہ کوئی اور کام نہیں ہے، ساری رات عبادت کرنی۔ اور یہاں سے یہ اندازہ لگے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، پورے سال میں ساری رات کی عبادت ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں کی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ لیلۃ القدر بھی اسی انہی 10 راتوں میں، اور اس کے علاوہ پورے سال کوئی ایسی رات نہیں ہے جو ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کی۔ اللہ کے نبی ہر رات تہجد پڑھتے تھے، اور ہمیں بھی ترغیب دی کہ ہر رات تہجد پڑھو، ہر رات ایک گھڑی ہے قبولیت کی، یعنی سارا سال عبادت ہے، تہجد کی عبادت ہے، لیکن پوری رات جاگنے کی سنت جو ہے وہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں بس، نہ کوئی شب برات ہے، نہ کوئی شب معراج ہے، نہ کوئی اور رات ہے۔ اور لیلۃ القدر جو ساری راتوں سے بڑھ کر ہے وہ بھی ان 10 راتوں میں ہی ہے۔ اور 10 دن جو سارے سال کے دنوں میں افضل ہیں، وہ عید قربانی کے 10 دن جو ہیں، قربانی کے مہینے کے شروع کے 10 دن، ذو الحجہ کے 10 دن، جس میں قربانی آخری 10واں دن ہے، یہ 10 دن سارے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ ہفتے کے دنوں میں جمعے کا افضل دن ہے، سب سے افضل، بلکہ عید کے برابر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اس زندگی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ زندگی بڑی لمحہ کی زندگی ہے، لمبی زندگی آخرت کی ہے، اور اصل زندگی جنت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم لا تزغ قلوبنا بعد ما ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام پریشان حال مسلمان بھائیوں کو کی پریشانیاں دور فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ قرضوں میں دبے ہوئے ہیں سب کے قرضے ادا فرما، سب کے قرضے ادائیگی آسانی فرما دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، جو بھی فوت ہو چکے ہیں، خاص طور پہ ہمارے بزرگ دادا اور ہمارے بھائی زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے دادا محمد صدیق، محمد عبداللطیف، عبدالمجید اور دادا خان بہادر، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اور ہمارے تایا محمد حنیف، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے خاندان میں، رشتہ داروں میں، ہمارے گاؤں میں، بستی میں جتنے بھی مسلمان بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جتنی زندگی عطا کرے اسلام اور سنت کی زندگی عطا فرمائے، اور جب موت دے تو ایمان کی زندگی دے، ایمان کی موت عطا فرمائے۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار والحمد للہ رب العالمین۔